अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में आरिस को एक ख्वाब आना शुरू हो जाता है। ख्वाब में जेल के सब दरवाजे खुले होते हैं और आरिस उठकर बाहर की तरफ चल पड़ता है। चलते चलते वो कैदखाने से बाहर निकल जाता है। इतने में एक तरफ से दरवाज़ा खुलता है। अंदर इब्नुल अरबी बैठे हुए थे। आरिस कुछ देर देखने के बाद अंदर चला जाता है। फिर वो इब्नुल अरबी से पूछता है, कौन हैं आप? इब्नुल अरबी कहते हैं, एक मुसाफिर जो उनके पास जाता है जो अपने दिल को खोलना चाहते हैं। आओ बैठो। आरिस बैठ जाता है। फिर इब्नुल अरबी एक प्याले में पानी डालकर उसे देते हैं। आरिस पीने लगता है और फिर पूछता है, आपने मुझे पानी क्यों दिया? इब्नुल अरबी कहते हैं, पानी अल्लाह की रहमत है, ये उन बीजों को उगाता है जो आपके दिल में बोए हुए हैं। आरिस कहता है, मेरे दिल के सारे बीज सड़ चुके हैं, मैं सिर्फ एक शिकस्त खोरदा आदमी हूँ। इब्नुल अरबी कहते हैं, तुमने सिर्फ एक किला खोया है, लेकिन एक आदमी की सबसे कीमती चीज़ उसका दिल और उसकी रूह होती है। असल शिकस्त खोरदा वो हैं जिनका दिल और रूह अंधे हो चुके हैं। तुम्हारा दिल चमकने वाला है। आज तक तुम जिस रास्ते पर चल रहे थे वो हक का रास्ता नहीं था। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि मैं हर आदमी के दिल की फितरत जानता हूँ। आरिस कहता है, तो क्या मेरे जैसा बड़ा गुनहगार जिसने मुसलमानों पर जुल्म किए हों उसको माफ़ कर दिया जाएगा? इब्नुल अरबी कहते हैं, अल्लाह की रहमदिली से मायूस मत हों, अल्लाह आपके सारे गुनाह माफ़ कर सकता है, वो सबसे ज़्यादा रहमदिल और इंसाफ करने वाला है। यह सुनकर आरिस मुस्कुराने लगता है। फिर वो रोते हुए कहता है, आपके अल्फाज ने मेरी रूह को सुकून दिया है। मैं जितना ज़्यादा रो रहा हूँ उतना ही ज़्यादा अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। बराए करम मुझे बताएं कि मैं आपके दीन के बारे में मज़ीद कैसे जान सकता हूँ। इब्नुल अरबी कहते हैं, हमारे दीन में नाउमीदी के लिए कोई जगह नहीं है। जब तक आप अल्लाह के रास्ते पर चलते हो और गुनाह से दूर रहते हो तब तक हमारे दीन के दरवाजे बंद नहीं होते और हमारे दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं जिसके इरादे नेक हों। आरिस मुस्कुराने लगता है। फिर इब्नुल अरबी खड़े हो जाते हैं। आरिस कहता है, बराए करम मत जाएं, मुझे इस अंधेरे में अकेला मत छोड़ें। इब्नुल अरबी कहते हैं, दीन की रोशनी तुम्हारे दिल से अंधेरे ख़त्म कर देगी। अल्लाह की रहमत से तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकल आएगा। फिर इब्नुल अरबी बाहर निकल जाते हैं। आरिस बार बार कहने लगता है, बराए करम मत जाएं। इतने में उसकी आंख खुल जाती है। वो कैदखाने में मौजूद था। वो उठकर बैठ जाता है और मुस्कुराने लगता है। सुबह का वक्त हो चुका था। इतने में सामने सादतीन के कैदखाने का दरवाज़ा खुल जाता है। गोख्तू सादतीन को कहता है, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, इंशाअल्लाह आप जल्द अपना नाम साफ कर लेंगे। सादतीन कहता है, मेरे वफादार मुलाजिम, हम सीधे रास्ते से कभी नहीं हटे, हमारी किस्मत में जो लिखा है वो हम सहेंगे। गोख्तू कहता है, काश कि आपकी जगह मैं मार सकता। सादतीन कहता है, सुल्तान इंसाफ करेंगे, अगर मैं मर गया तो तुम रियासत की खिदमत जारी रखना। हमारी रियासत को तुम जैसे बहादुर और वफादार आदमियों की ज़रूरत है। फिर वो दोनों गले मिलते हैं। इतने में अजीज़ कहता है, बहुत हो गया, वक्त आ गया है, इसको ले जाएं। फिर सिपाही सादतीन को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। दूसरी तरफ तीतन का आदमी एक बार फिर काय कबीले में पहुंच जाता है और कहता है, कमांडर तीतन आपका फैसला सुनना चाहते हैं। बामसी कहता है, हमने फैसला कर लिया है, जाकर तीतन को बताओ कि औरतें ले आए और आरिस को ले जाए, हमें जगह बता दो। तीतन का आदमी कहता है, कमांडर तीतन शाम को अंधी वादी में आपका इंतजार करेगा। यह कहकर वो आदमी वापस मुड़ जाता है। फिर हकीम मरतुक कहता है, दुश्मन हमेशा हमारी कमजोरियों की तलाश में होता है, मैं के लिए जा रहा हूँ आयमा खातून। फिर हकीम मरतुक भी बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ तुर्गोत अकेला जंगल में मौजूद था। इतने में उसे घोड़ों की आवाज़ आती है तो वो छुप कर बैठ जाता है। एंग्लोस और उसके सिपाही वहां पहुंच गए थे। एंग्लोस कह रहा था, जल्दी करो, बिलाजी के गवर्नर हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हमें सूरज ग्रूब होने से पहले लाजमी उनके पास पहुंचना होगा। तुर्गोत एंग्लोस को पहचान लेता है। फिर एंग्लोस और उसके सिपाही आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद तुर्गोत भी अपने घोड़े की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ कोनिया में सादतीन को कैदखाने से निकालकर सुल्तान की तरफ ले जाया जा रहा था। इसी दौरान सुल्तान और उनकी मलका मरकजी हाल में पहुंच जाते हैं। फिर सुल्तान कहते हैं, अजीज, अमीर सादतीन को मेरे सामने लाओ। फिर दो सिपाही सादतीन को अंदर ले आते हैं। सुल्तान कहते हैं, सादतीन,
میں نے ساری رات ارطغرل صاحب کے تم پر الزاموں کے بارے میں سوچا ہے اور میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے۔ میں ارطغرل صاحب کے سارے دعووں کی تحقیقات کراؤں گا۔ نے کہا کہ میرے جاسوس اور میرے دوسرے آدمی اس معاملے میں مدد کریں گے۔ جب میں جنگ سے واپس آؤں گا تو اپنا آخری فیصلہ سناؤں گا۔ سعادتین کہتا ہے، میں پہلے اللہ کے انصاف کا طلبگار ہوں اور پھر آپ کے انصاف کا طلبگار ہوں سلطان۔ سلطان کہتے ہیں، میں تمہیں ساری ذمہ داریوں سے ہٹاتا ہوں سعادتین، اب سے میری حکومت میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، اس کو لے جائیں یہاں سے۔ یہ سن کر سپاہی سعادتین کی طرف بڑھتے ہیں، اتنے میں ارطغرل بول پڑتا ہے اور کہتا ہے، سلطان، یا تو آپ ابھی اسی وقت سعادتین کا سر اتار دیں گے یا میں خوفزدہ ہوں کہ ایک دن یہ آدمی ہماری ریاست کو برباد کر دے گا اور یہ ذمہ داری آپ پر آئے گی۔ یہ سن کر سلطان غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، بہت ہو گیا ارطغرل صاحب، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، میرا فیصلہ آخری ہے، اب سے اپنی حد مت عبور کرنا، آپ کی ذمہ داری میرے حکم پر چلنا ہے، اب واپس اپنے قبیلے جاؤ اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرو۔ پھر سلطان سپاہیوں کو کہتے ہیں، لے جائیں سعادتین کو۔ یہ سن کر سپاہی سعادتین کو باہر نکل جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل اور علیمہ بھی سلطان کا کرتا چوم کر باہر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف ترگت انگلوس کے قافلے کے سامنے پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح ترگت انگلوس کے 3 سپاہیوں کو مار دیتا ہے اور انگلوس کو کہتا ہے، تم اتنی آسانی سے نہیں مرو گے، پہلے تم بتاؤ گے کہ عورتیں کہاں ہیں۔ پھر ترگت اسے پکڑ کر ایک طرف چل پڑتا ہے۔ دوسری طرف کونیا میں سعادتین اپنا سامان پیک کر کے محل سے جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اتنے میں مہاپری کا خاص وزیر آلتون وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، آپ کی قسمت واضح ہو گئی ہے سعادتین۔ سعادتین کہتا ہے، میں مہاپری خاتون کے ساتھ وفادار رہوں گا، آج میں ان کی وجہ سے ہی زندہ ہوں، اب میں ان کے بیٹے غیاث الدین کو سلطان بناؤں گا۔ آلتون کہتا ہے، بے دخل ہونے کے باوجود بھی؟ سعادتین کہتا ہے، بے دخل ہونے سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا، بلکہ میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاؤں گا۔ میں محل سے جانے سے پہلے مہاپری خاتون سے ملنا چاہتا ہوں۔ آلتون کہتا ہے، آپ سے مل کر وہ بہت خوش ہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے۔ پھر سعادتین اپنے آپ سے کہتا ہے، اگلی دفعہ جب میں اس محل میں آؤں گا تو تخت میرا ہوگا، پھر میں سلطان کے طور پر تم سے نپٹوں گا ارطغرل۔ دوسری طرف ترگت کمانڈر انگلوس کو بار بار نہر کے پانی میں ڈبو رہا تھا اور اسے پوچھ رہا تھا کہ عورتیں کہاں ہیں۔ پہلے انگلوس بتانے سے انکار کرتا ہے، لیکن پھر کہتا ہے، تم جانتے نہیں کہ کیا ہوگا اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو۔ میرے بابا بلیجک کے گورنر ہیں، ہمارے شہنشاہ ان پر بہت اعتماد کرتے ہیں۔ ترگت کہتا ہے، تو پھر میں تمہیں ہلی بازار کے تاجروں کے سامنے لے کر جاؤں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ کیسے تم نے 2 معصوم عورتوں کو اغوا کیا ہے۔ پھر ترگت اسے پکڑ کر ایک طرف چل پڑتا ہے۔ دوسری طرف تیتن کا آدمی واپس خفیہ غار میں پہنچ کر تیتن کو بتاتا ہے کہ بامسی گورنر آرس کو لانے پر آمادہ ہو گیا ہے، وہ شام کو اندھی وادی میں انتظار کریں گے۔ تیتن کہتا ہے، بیچارے آدمی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے جال بچھائیں گے جب آرس ان کے پاس ہے ہی نہیں، میں ان کو دکھاؤں گا کہ جال کیسے بچھایا جاتا ہے۔ پھر تیتن کھڑا ہو کر کہتا ہے، تیار ہو جاؤ۔ اسلحان آہستہ سے افسا کو کہتی ہے، ہم ان کے جال کو کامیاب نہیں ہونے دے سکتے، ہمیں لازمی یہاں سے آزاد ہو کر نکلنا ہوگا۔ دوسری طرف کونیا میں گوکتو اپنے سپاہیوں کے ساتھ سعادتین کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اس کے سپاہی سامان اٹھا کر باہر لے جاتے ہیں۔ سعادتین کہتا ہے، میرا گھر جانے کا وقت آ گیا ہے گوکتو۔ گوکتو کہتا ہے، میں مرتے دم تک آپ کی خدمت کروں گا امیر سعادتین۔ سعادتین کہتا ہے، ارطغرل نے آرس کو زندہ رکھنے کی پیشکش کر کے اس کا منہ کھلوانے میں کامیاب ہو گیا، جہاں تک میں ارطغرل کو جانتا ہوں وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ گوکتو کہتا ہے، ہم اس کافر کو زندہ نہیں رہنے دے سکتے۔ سعادتین کہتا ہے، تم جانتے ہو کہ میں کسی کو بھی ذبح کر سکتا ہوں جو مجھے روکنے کی جرت کرتا ہے، اب آرس کی باری ہے، اس کے پیچھے جاؤ اور اسے پکڑ کر میرے پاس لاؤ تاکہ میں اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کر سکوں۔ گوکتو کہتا ہے،
میں آپ کے وفادار سپاہیوں کے ساتھ آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا امیر حضرت۔ یہ کہہ کر گوگتو باہر نکل جاتا ہے۔ پھر سعادتین اپنے آپ سے کہتا ہے الوداع امیر سعادتین اور خوش آمدید سلطان سعادتین۔ دوسری طرف ارطغرل حلیمہ کو کہتا ہے تیار ہو جاؤ حلیمہ، ہم جلد واپس روانہ ہو رہے ہیں، میں ابھی جا کر آرس کو آزاد کر دوں گا۔ حلیمہ کہتی ہے وہ آزاد ہونے کے بعد ہم سے انتقام لے سکتا ہے ارطغرل۔ ارطغرل کہتا ہے وہ بیچارہ ہمارے ساتھ آ کر اپنے ملک کا راز بتانے کے لیے آیا تھا، اب اس کے پاس واپس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تم پریشان مت ہو۔ دوسری طرف ترگوت اینگلوس کو لے کر کائی قبیلے میں پہنچ جاتا ہے اور آئمہ خاتون کو بتاتا ہے کہ یہ بلیجک کے گورنر کا بیٹا ہے، ہم اس کے بدلے میں اپنی عورتوں کو آزاد کرائیں گے۔ آئمہ خاتون کہتی ہیں لیکن بامسی تو عورتوں کو بچانے کے لیے کب کا جا چکا ہے، وہ انتظار نہیں کر سکا۔ یہ سن کر ترگوت بہت پریشان ہو جاتا ہے اور پھر پوچھتا ہے وہ کہاں گئے ہیں؟ آئمہ خاتون کہتی ہیں وہ اندھی وادی کی طرف گئے ہیں بیٹا، تم جلدی جاؤ۔ یہ سن کر ترگوت اینگلوس کو پکڑ کر اندھی وادی کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کونیا میں ارطغرل قید خانے میں پہنچ جاتا ہے۔ اندر پہنچ کر ارطغرل کہتا ہے وقت آ گیا ہے آرس، تم نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب میری باری ہے۔ آرس پوچھتا ہے کیا واقعی تم مجھے آزاد کر دو گے؟ ارطغرل کہتا ہے تم اتنے حیران کیوں ہو؟ پھر آرس کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میرے تمام دوستوں نے مجھے دھوکہ دے دیا ہے، کسی نے بھی اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، اب تم جیسا دشمن اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، اب اسے پورا کرنے کا وقت ہے۔ آرس کہتا ہے ایک لمبے عرصے کے بعد میں ایک ایماندار آدمی سے ملا ہوں ارطغرل صاحب، میں آپ کا دوست تو نہیں بن سکا لیکن آپ کا دشمن ہونا میرے لیے ایک شرف تھا۔ ارطغرل کہتا ہے میں نے تمہارے لیے ایک گھوڑا تیار کروا دیا ہے، اس کے تھیلے میں سونے کے سکوں کی ایک تھیلی پڑی ہوئی ہے، اب سے تمہیں اپنا خیال خود رکھنا ہوگا آرس، دوبارہ میرے سامنے مت آنا، میں معاف نہیں کروں گا۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔